والے یہی سوچتے ہیں کہ سب پڑھنا ہے، اچھا پڑھنے والے یہ سوچتے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے، یہ جو پڑھنے والا یہ سوچتا ہے کہ کیا نہیں پڑھنا۔ اپنی سماعت پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں، اپنے مقلد بنا لینا بڑی بات ہے۔ سلامت رہے۔ آج یہ شخصیت نوحانی چھوڑ کے گھر میں بیٹھا، خدا کی قسم 34-35 کراچی شہر میں ان کے اشتہار ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ اور میں اس چیز کا یہ میرا عقیدہ ہے کہ جب آل محمد کرم کرتے ہیں تو شخصیت داد بن جاتی ہے۔ وہ پڑے ہوئے لفظوں کی وہ شخصیت ہی داد بن جاتی ہے، وہ شخصیت ہی تحسین بن جاتی ہے۔ اسی شخصیت میں نے اپنی چھوٹی سی جو زندگی ہے اس میں صرف ایک ہی شخصیت دیکھی ہے جس کو لوگ ندیم رضا سروا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کوئی خوشامد نہیں ہے، آل محمد کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، جس کا کلام پڑھ کے اٹھا ہوں اس کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، خوشامد نہیں ہے۔ جو حق ہے غیر حق تو میں نے سگے باپ کا نہیں مانا۔ سلامت گھر چھوڑ دیا تو در زہرا نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نا جی؟ حق کہنا ہے، چاہے سولی پر بھی، چاہے کسی کو اچھا لگے، چاہے کسی کو برا لگے، چاہے کسی کے پھول کھلے، چاہے کسی کے آگ لگ جائے، حق یہی ہے کہ ہم دور ندیم سرور میں زندہ ہیں۔ اور اسی جملے کے ساتھ میں گزارش کروں گا محترم جناب ندیم سرور صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ آل محمد میں نذرانہ مودت پیش کریں۔ پر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات، اور استقبال ایسے کیجئے میرے ساتھ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہاتھ اٹھا کے جس کے ہاتھ ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عظمت محمد آل محمد پہ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، عظمت محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ساری تعریفیں تو اس خدائے بزرگ و برتر کے نام، ساری تعریفیں تو اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد۔ زندگی بھر ایک وظیفہ رہا ہے، اور اس وظیفے کا معجزہ ہر موڑ پہ، ہر ایئرپورٹ پہ، ہر مقام پہ، ہر 2-3 گھنٹے کے بعد پوری زندگی یہی سب کچھ دیکھتا چلا رہا ہوں۔ جو کچھ میرے برادر عزیز شاعر اہل بیت نور علی نور نے کہا، انہوں نے بحیثیت سادات میں نے آپ کو اس طرح سنا ہے کہ میں 48ویں پشت ہوں حضرت امام رضا علیہ السلام کی۔ تو سادات جس طرح اپنے گھر کا ذکر کرتے ہیں، آپ ہمارے محسنوں میں، ہم آپ کا احسان مانتے ہیں۔ اور جب میں سوچتا ہوں کہ
جس عزت کے میں قابل ہوں تو جس کے میں گن گاتا ہوں وہ کیا ہوگا؟ جس کے لیے آپ نے اتنے بڑے الفاظ کہے، آپ نے اختتام کر دیا، گویا سب کچھ پڑھ دیا۔ میرا ایک انداز ہے، کچھ ریاضتیں ہیں، اور جو ریاضتیں سب کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ منقبت پڑھنے کا میرا ایک انداز ہے، لیکن منقبت پڑھتے ہوئے مستورات میں شام سے کوئی بیوی مجھے سن رہی ہے آ کر کے، اس کا دھیان رکھتا ہوں۔ اور کہیں نیابت امام میں مولانا السید ہادی آبادی صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ نیابت ہے چوتھے امام کی، چوتھے امام بھی کہیں تشریف رکھتے ہیں۔ اب ان کو حاضر ناظر جان کر کے 13 اور 14 سال کی عمر میں ایک چیز میں کروڑپتی ہوں، اور وہ کروڑپتی میری تسبیح ہے۔ یعنی جو میری امی نے بچپن میں ایک وظیفہ یاد دلایا تھا، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے پردیس میں ہو، اللہ جانے کس کے دل میں کون سی دعا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن میرے چوتھے امام جو آئے ہیں، صاحب اثر تشریف رکھتے ہیں، وہ ضرور جانتے ہیں کس کے دل میں کیا بات ہے۔ کون اپنی تنہائیوں میں جس کا تکیہ اکثر بھی جاتا ہوگا، کس بات پر؟ میں ان سب کو حاضر ناظر جان کے چوتھے امام کے سامنے آپ کی درخواست رکھ رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں۔ سادات نے، میرے بچے نے ایک کلام پڑھا تھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا۔ غم بہت دیکھے اور خوشیاں بہت کم دیکھی۔ اب ہم اپنی جب گھر جاتے ہیں اور اپنی بیٹیا کی آنکھ میں، اپنی بچی کی آنکھ میں مسکراتے ہوئے جب آنسو دیکھتے ہیں تو دل کھل جاتا ہے کہ ضرور اس کو کوئی ایسی خوشی ملی ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے، آنکھ میں آنسو بھی ہے۔ یہ لمحہ اس لمحے کا کوئی رحم بدل نہیں ہے۔ خدا ہزاروں خوشیاں دکھائیں۔ امی نے جو وظیفہ بچپن میں یاد دلایا، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائے خوشنودی بی بی فاطمہ الزہرا و خاندان زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم، یا خالق یا مالک یا قادر یا وارث یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا واجد یا ماجد یا واحد یا باسط یا ہادی یا باری یا باقی یا والی یا حی یا قیوم یا رزاق یا عظیم، النور یا مغنی عزیز یا کریم، غفار تو ستار، جبار یا حکیم، قدوس یا شکور یا غفور یا حلیم، یا مومن یا محمن یا معز یا مذل یا متکلم متکبر یا سمیع یا بصیر یا مقدم یا مؤخر یا منتقم یا عفو، ذو الجلال والاکرام، مالک الملک یا باعث یا زار یا لطیف یا حفیظ یا مجید یا حمید یا صمد یا احد یا بر یا تواب یا خبیر یا کبیر یا بدیع یا حکم یا ولی یا وکیل یا عالی یا مبدی یا معید یا مقتدر یا مقسط یا متعالی یا رؤوف یا حافظ یا قابض یا محسی یا محیط یا متین یا حق یا قوی یا عدل یا غنی یا واسع یا رافع یا نافع یا جامع یا ودود یا صبور یا رشید یا شہید یا وہاب یا قہار یا مجیب یا رقیب یا حسیب یا ممیت یا مقیت یا جلیل یا مصور یا سلام یا فاتح یا رحمان یا رحیم 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 یا اذکرونی واذکرکم فاذکرونی واذکرکم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا الخالق المالک القادر الوارث الاول الآخر الظاہر الباطن الواجد الماجد الواحد الہادی الہادی الباری الباقی الوالی یا حی یا قیوم یا رزاق یا عظیم
النور یا مغنی عزیز یا کریم غفار تو ستار تو جبار یا حکیم قدوس یا شکور یا غفور یا رحیم مولا تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان احسان ہم پہ ہے تیرا اے رب ذوالجلال کہ امت میں اس کی پیدا کیا جو ہے بے مثال کہ دختر بطول جس کی حسن اور حسین لال کہ لحم کا لحمی جس کا علی جیسا با کمال قرآن و اہل بیت کو تو نے کیا ایک جان تو ہے بڑا رحمان بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان کہ آدم سے تابا مہدی آخر تیری عطا کہ تیرے کرم کے بعد تلے سارے انبیاء کہ موسیٰ کے حق میں نیل میں رستہ بنا دیا کہ مصلوب ہو کے عیسیٰ کے لپر تھی یہ صدا کہ ہر دل میں تو مکین ہے کہنے کو لا مکان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان علیہ صلوات اللہ عجوب اللہ حق ادا نہ ہوگا کہ اگر میں گناہ پڑھوں جو شہزادے علی اکبر سننا چاہیں حق ادا نہ ہوگا اگر میں گناہ پڑھوں جو محمد و آل محمد سننا چاہیں حکم ہے ان کا میں پیش کر رہا ہوں صلی اللہ صلو علیہ وآلہ پورا پیش کر رہا ہوں میرے سامنے ذکر میں ان کا کروں گا واجب ہے پہلے میں اس کو ادا کروں گا پھر اس کے بعد آپ تک آتا ہوں زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی خزانہ نبی کا بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زمین نبی کی زمانہ نبی کا جب سادات اپنے گھر کی نعت پڑھیں تو کس طرح پڑھتے ہیں سادات اپنے گھر کی نعت پڑھیں اپنا ذکر کریں پھر اے جعفریہ مولا حسین کے منبر سے نعت کیسے پڑھی جاتی ہے نعت کا مزاج کیا ہے نعت میں ہونا کیا چاہیے وہ میں پیش کر رہا ہوں 60,000 کے مجمع میں پاکستان میں سنی شیعہ سب موجود تھے اور سب نے مل کر کے مجھے میرے ساتھ اس نعت کو پڑھا تھا اور میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا کون ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کہ نہ بھولے گا تیری صدا کو زمانہ کہ اتر کر فلک سے زمین پر وہ آنا وہ مکے کی گلیوں میں خون میں نہانا مصرع سنیے گا وہ مکے کی گلیوں میں خون میں نہانا وہ وزن رسالت اٹھانا نبی کا بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندوں کو اپنے خدا
زندگی کا سکھا کر، جو تھے درمیان بتوں کو ہٹا کر خدا کا ہی سجدہ کرانا نبی بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین نبی کی، زمانہ نبی کا۔ ابھی شکاگو میں امہ کانفرنس ہوئی، میں نے کہا صرف سنی اور شیعہ ہی نہیں، پوری دنیا اس بات پر فکر کر رہی ہے کہ ظہور امام ہوگا۔ نعت میں میسج کیا ہونا چاہیے، نعت ہونی کیسی چاہیے، وہ میں پیش کر رہا ہوں، بچوں کو بتا رہا ہوں۔ مجدہ کہتے ہیں خبر کو، یونائٹڈ نیشن کو ہیوسٹن کے مائک کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام دے رہا ہوں کہ یہ مجدہ سنے ہم سے اقوام عالم کہ باب وقت شاید بہت رہ گیا کم، کہ آئے سوار اس میں ہو جائیں اب ہم، کہ سفینہ ہوا ہے روانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین نبی کی، زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا۔ صلوات اللہ ہر جمال ختم الانبیاء بلند تر آج سے استاد منور علی خان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ایک بات آپ کو پتا تو ہے، لیکن اکثر باتیں پتا ہوتی ہیں، لیکن جب اس کو بتایا جائے نا تو پھر بڑے غور سے سنتے ہیں۔ جب ہم نے یہ سنگت بنائی تھی، ہم بھی ہم تھے، منور علی خان صاحب کی باتیں نہیں آئی تھی، رجب علی خان، ناصر، سنو، یہ سنگت ہم لوگوں نے ترتیب کی تھی اور پنجتن کیسٹ کا نام رکھا تھا۔ کوئی فوٹوگرافر تھا، پھر وہاں سے تجافر صاحب کی ریکارڈنگ آپ کو یاد ہوئے، پہلی کیسٹ اور ویڈیو ملی ریحان اعظمی صاحب کی، وہاں سلسلہ ایک شروع ہوا ہم لوگوں کا۔ پھر اس کے بعد منور علی خان صاحب نے کہا بھائی مسئلہ ہو گیا ہے سرکار، کہ وہ کیا کہ نا دوسرے نوجوان جو پوری دنیا سے آ رہے ہیں نوخان، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی کیسٹ میں ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو کہاں کہوں گا، لیکن اجازت پہلے آپ ظفر علی خان صاحب مرحوم سے لیں، یہ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کلوا آج بھی پہنتے ہیں۔ تو جب میں نے کہا اچھا پڑھنا چاہتے ہو سادات سے کہا تو کسی گھر والے کی دعا لو جن کو دیا گیا، آپ سے اچھا نہیں پڑھ سکتا لیکن بحیثیت سادات داد لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں یہ بات کو جانتا ہوں۔ تو ظفر علی خان صاحب نے اجازت دی، آج 300-400 نہیں 5000 سے اوپر کیسٹس ہیں جن میں آپ استاد منور علی خان کی سفارت دیکھیں گے، ان کی آواز دیکھیں گے، ماشاءاللہ 5000 یہ کم نہیں ہوتا ہے، اور ان کا اوپر سے پسینہ بہتا ہے اور نیچے تک اس جگہ جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں بے ہوش ہو کے کر رہے ہوتے ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ بتانا اس لیے بھی مجھے ضروری تھی کسی خاص بات پر۔ آصف کی آواز سنی ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھتا ہے ماشاءاللہ۔ خاصا آپ کی کیا تعریف کروں میں، اور اتنے لفظ میرے سریلے نہیں ہے کہ آپ